ہر دور میں حکمران اپنے مجرموں کو قید کرنے کے لیے بدترین قید خانے بناتے رہے۔ گوانتانامو بے، ابو غریب اور بٹگرام جیلوں جیسے انتہائی بھیانک قید خانوں کے نام ہم نے سن رکھے ہیں، لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں کیا کوئی ایسا قید خانہ بنا سکتا ہے جو مچھلی کے پیٹ میں ہو؟ یہ مچھلی قیدی کو لے کر ہزاروں میٹر پانی کے نیچے چلی جائے، جہاں رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا اور پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہو، جہاں نہ ہوا ہو نہ آکسیجن، لیکن قیدی پھر بھی صحیح سلامت اور زندہ ہو۔ ایسا قید خانہ صرف ہمارا رب ہی بنا سکتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو ایمان و توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن جب آپ علیہ السلام مایوس ہوئے تو آپ علیہ السلام اپنی قوم کو 3 دن کے بعد عذاب الہی کی دھمکی دے کر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہاں سے نکل گئے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے خفا ہو کر فرات کے کنارے پہنچے تو ایک مسافروں سے بھری کشتی میں سوار ہوئے۔ راستے میں طوفانی ہواؤں نے کشتی کو آ گھیرا۔ اہل کشتی اپنے عقیدہ کے مطابق کہنے لگے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، جب تک اسے کشتی سے جدا نہ کیے جائے گا نجات مشکل ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا وحی کا انتظار کیے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر آنا پسند نہیں آیا۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا، وہ غلام میں ہوں، مجھ کو کشتی سے پھینک دو۔ اہل کشتی ان کی پک بازی سے بہت متاثر تھے، انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور یہ طے پایا کہ قرعہ اندازی کی جائے۔ 3 مرتبہ قرعہ اندازی ہوئی اور ہر مرتبہ یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تب مجبور ہو کر یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا گیا۔ اسی وقت خدا تعالیٰ کے حکم سے ان کو مچھلی نے نگل لیا۔ مچھلی کو حکم تھا کہ صرف اسے نگل لینے کی اجازت ہے، یونس تیری غذا نہیں ہے۔ ادھر یونس علیہ السلام بد دعا کر کے نکلے تو ان کی قوم نے بد دعا کے کچھ آثار محسوس کیے۔ نیز یونس علیہ السلام کے بستی چھوڑ دینے پر ان کو یقین ہو گیا کہ وہ ضرور خدا کے سچے پیغمبر تھے اور اب ہلاکت یقینی ہے۔ یہ سوچ کر بادشاہ سے لے کر رعایا تک سب نے توبہ و استغفار کر لی اور یونس علیہ السلام کی تلاش کرنے لگے۔ سچے دل سے توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان کو عذاب سے محفوظ کر دیا۔ یہ انسانی تاریخ میں واحد قوم ہے جنہیں اللہ کا عذاب آنے کے بعد نجات ملی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو ندامت کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز کو سنا تو مچھلی کو حکم ہوا کہ یونس کو جو تیرے پاس ہماری امانت ہے اگل دے۔ چنانچہ مچھلی نے ساحل پر یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے کسی پرندے کا پیدا شدہ ہو، جس کا جسم بے حد نرم ہوتا ہے اور جسم پر بال تک نہیں ہوتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بیل دار درخت اگا دیا جس کے سائے میں وہ جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ چند دن بعد حکم خدا سے اس بیل کی جڑ کو کیڑا لگ گیا۔ جب بیل سوکھنے لگی تو یونس علیہ السلام کو بہت غم ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو مخاطب کیا، یونس تم کو اس بیل کے سوکھنے کا بہت رنج ہوا جو ایک حقیر سی چیز ہے، مگر تم نے یہ سوچا کہ تمہاری قوم جس میں 1,00,000 سے زیادہ انسان اور جاندار بھی آباد ہیں، ان کو ہلاک کرنے میں ہم کو کوئی ناگواری نہیں ہوگی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دوبارہ حکم ہوا کہ وہ قوم میں رہ کر ان کی رہنمائی فرمائیں۔ قوم نے جب ان کو دیکھا تو بے حد مسرت اور خوشی کا اظہار کیا اور ان کی رہنمائی میں دین و دنیا کی کامرانی حاصل کرتے رہے۔